بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی میں سے راستہ نکالتے ہیں اور ہر تنگی میں سے فراخی نکالتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو لازم پکڑنے پر 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار اپنے گناہوں کا صدقے دل سے، سچے دل سے اعتراف کرنا ہے، اپنے جرم کا تسلیم کرنا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بہترین کلمہ ہے استغفار کا کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے، آپ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ہمارا کوئی حال نہیں رہے گا اگر آپ کی جانب سے معافی نہیں ملی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ پاک ہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ کلمہ بھی ہے، یعنی اپنا اعتراف، سب سے پہلے دل میں یہ اعتراف ہو کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ یہ ذہن میں اس بات کو بٹھانا، یہ استغفار کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ اب آپ معاف فرما دیں مجھے، چاہے جتنا بڑا گناہ بھی ہو، اس صدقے دل سے انسان اللہ سے معافی مانگے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اللہ کی رحمت اس گناہ کو معاف کر دیتی۔ تو جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا، یعنی ہر وقت اسے یہ فکر رہتی ہے، یہ اکثر اوقات اسے یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کرنا ہے، میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رہ نہ جائے کہ جو معاف نہ ہوا ہو۔ غلطی سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہو جانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب ہو جائے تو پھر اس گناہ کو لے کر بیٹھ رہنا یہ غلط بات ہے۔ شیطان اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ آدمی اللہ سے معافی نہ مانگے، کبھی کہتا ہے کہ تو پھر گناہ کرے گا، کیا فائدہ معافی مانگنے کا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ اس کے وساوس ہے، اس کو ایک طرف رکھ کر فوراً استغفار کرنی چاہیے۔ جو ہی غلطی ہوئی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی برا کام ہوا، کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، کوئی بدکاری کا کام ہو گیا،
یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ذکر اللہ، فوراً اللہ کی یاد آ گئی، اللہ یاد آ گیا ان کو، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، فرمایا کہ اللہ کے سوا گناہ معاف کر بھی کون سکتا؟ انسان تو انسان کو معافی نہیں دے سکتا، درگزر کر سکتا ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والے ہیں، یعنی وہ انسان کو ایسا معاف کرتے ہیں کہ دل میں بھی نہیں رکھتے۔ انسان تو ساری زندگی بھی کسی کا جرم دل سے نہیں نکال سکتا، چاہ کر بھی نہیں نکال سکتا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ پھر اس پر اصرار نہ کرے، ڈٹ نہ جائے۔ شیطان سے گناہ ہوا لیکن اس پر ڈٹ گیا تو اس لیے قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ استغفار اپنے اعتراف جرم ہے، اپنا احساس ندامت ہے، الندم توبہ۔ اس پر انسان کو پھر فرمایا 3 انعام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اسے ہر پریشانی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں، چاہے وہ معاشی پریشانی ہو، چاہے معاشرتی پریشانی ہو، کوئی گھر کا الجھن ہو، یا رشتہ داروں کی جانب سے، اڑوس پڑوس کی جانب سے مشکل ہوتی ہے، انسان پھنس جاتا ہے، آدمی کہتا ہے اب اس میں مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا نکلنے کا، اللہ اسے وہاں سے راستہ دیتے ہیں۔ اور تنگی ہو رہی ہے، اس کو اپنے اندر ہی طبیعت میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اپنے آپ سے بیزاری شروع ہو جاتی بعض دفعہ آدمی کو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ وسعت اور فراخی اور کشادگی عطا فرمائیں گے، بسط عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ ہمیں تجارت میں رزق دے دیتے ہیں یا اور طریقوں سے رزق دیتے ہیں، یہ بھی اس کے خزانے ہی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے نا وہ یہ ہمارا کوئی استحقاق ہے، نہیں۔ ہمارے ساتھ کا بیٹھا دکاندار بیچارہ رات کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھتا رہتا ہے اور رات کو ویسے ہی اٹھ کے واپس چلا جاتا ہے، اللہ گاہک کو ہماری جانب متوجہ کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کا انعام ہے۔ ہم تو نہیں سوچ کر بیٹھے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، وہ بے گمان دیتا ہے، بے حساب بھی دیتا ہے، بے گمان بھی دیتا ہے۔ بس اس چیز کا خیال رہے انسان کو کہ استغفار کو لازم پکڑے۔ لیکن استغفار کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ اپنے دل سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا اعتراف کرنا۔ صرف زبان سے استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ثواب کا فائدہ تو دے سکتا ہے، اللہ کا نام ہے آخر، لیکن اس سے زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی جبھی آئے گی جب استغفار کی حقیقت سمجھ کر آدمی اس پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔